لیکن بخاری میں جو یہ دو مقامات پر آئی ہے اس میں یہ صراحت نہیں ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے، بلکہ یہ کہ نبی کی حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی حیثیت سے اس کو بیان کیا گیا، جبکہ یہ حضرت ابو ہریرہ ہی سے، جبکہ مسند احمد ابن حنبل میں آئی ہے تو اس میں بالکل وضاحت ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے، اور میں اسی کا متن آپ کو سنا رہا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ عز وجل، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے اور وہ روایت کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، قال اللہ عز وجل لا یأتی النظر عن ابن آدم بشیء لم اقدرہ علیہ، نظر ماننے کی وجہ سے ابن آدم کو کوئی ایسی شے نہیں ملتی جو میں نے پہلے سے اس کے لیے مقدر نہ کر دی، یا نظر کا ماننا نہ ماننا اس اعتبار سے گویا کہ بالکل برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات پہلے سے طے کی ہوئی ہے اس نظر کی وجہ سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ فرمایا قال اللہ عز وجل لا یأتی النظر علی ابن آدم بشیء لم اقدرہ علیہ ولکنہ شیء استخرج به من البخیل یؤتینی علیہ ما لا یؤتینی علی البخل، لیکن یہ ایک ایسی شکل ہے نظر کی کہ جس کے ذریعے سے میں بخیل کے بال میں سے کچھ نکلوا لیتا ہوں۔ اگر یہ بخل جو ہے اس کے اوپر مسلط رہے اور وہ نظر نہ مانے تو وہ مال نہیں نکالے گا، وہ نہیں صدقہ و خیرات۔ نظر کے حوالے سے کم یہ کہ کچھ غرباء کا، کسی مساکین کا کوئی فائدہ ہو جاتا ہے، بھئی یہ فائدہ ہے، باقی جہاں تک میری تقدیر ہے، میرا فیصلہ ہے، وہ اپنی جگہ برقرار رہتا ہے۔ تو اس سے بہرحال میری وہ دیکھیے صدقہ جاریہ تو اس کو کہتے ہیں کہ کوئی ایسا کام کہ جس کا ثواب کسی انسان کے فوت ہونے کے بعد بھی مسلسل ملتا رہے اس کو، ورنہ اصل فائدہ تو یہ ہے کہ موت آ گئی تو اب آپ کا جو ہے وہ جو امتحان کا وقت تھا اور جو کچھ کمائی کرنے کا وقت تھا وہ تو ختم ہو گیا۔ جیسے امتحان میں کہتے ہیں کہ بس اسٹاپ رائٹنگ، اب وہ آپ کی رائٹنگ تو ختم ہو گئی۔ البتہ بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کے اثرات بعد میں بھی پھیلتے رہتے ہیں، اچھے اثرات، تو اس کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ثواب بھی اس شخص کے مرنے کے بعد بھی اس کے حساب میں درج ہوتا رہتا ہے۔ بہترین صدقہ جاریہ نیک اولاد ہے۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کی پرورش صحیح کی ہے، انہیں مسلم اور مومن بنا کر اٹھایا ہے، وہ اللہ کے فرما بردار متقی بندے ہیں، تو یہ جو ان کا وجود ہے، ان سے جو بھی نیکی پھیلے گی، ان سے جو آگے تقویٰ پھیلے گا، ان سے جتنا بھی بھلائی کا آگے فروغ ہوگا، اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ تو سب سے بڑا صدقہ جاریہ جو ہے وہ نیک اولاد ہے۔ اب اس کے علاوہ ایک صدقہ جاریہ مثلاً یہ کہ ایک شخص نے ایک دینی جو ہے درسگاہ قائم کر دی، زمین وقف کی عمارتیں بنائی، دینی درسگاہ، اب یہ درسگاہ جب تک چلے گی اس کے حساب سے جو ہے اس کی نیکیاں جو ہے درج ہوتی رہے گی۔ اسی طرح دعوت و تبلیغ کا کام، آپ کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں جن لوگوں کو بھی ہدایت نصیب ہوئی، اب ان کی نیکیوں کا بھی اجر و ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ اور وضاحت کے ساتھ کہا گیا ہے بغیر ان ينتقص من اجرہ شیء، وہ جو نیکی کریں گے ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ان کے اجر میں سے جو ہے وہ دعوت اور تبلیغ کرنے والے کو اجر ملے گا، بلکہ یہ کہ اس کا اجر بھرپور اس کو ملے گا اور اس کو اضافی طور پر اس کو ملے گا۔ تو یہ ہے خیر کا کوئی کام غریبوں کے لیے، عوام کے لیے، جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ پل بنا، چاہ بنا، مدرسہ، تالاب بنا۔ اب اس زمانے میں واٹر سپلائی تو نہیں ہوتی تھی، کہیں کنواں کو کھود دینا، کہیں راستے پر سبیل ایسی لگا دینا کہ پانی وہاں سے ٹھنڈا جو ہے مسافروں کو ملتی، سارے کام جو ہے یہ صدقہ جاریہ۔ باقی اگر کسی نے کسی کو خون دیا ہے اور وہ نیکی کے ارادے سے دیا ہے تو اس کا اجر و ثواب اسے ملے گا، باقی اس میں آگے اس کے کوئی منتقل ہونے کا میرے خیال میں کوئی معاملہ نہیں۔ کوئی اطاعت اللہ کی اطاعت سے آزاد نہ ہو۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی کسے باشد، والدین ہو، وہ بیوی کے لیے شوہر ہو، شوہر کے لیے بیوی ہو، اساتذہ ہو، پیر و مرشد ہو، کسے باشد، حاکم ہو، حکمران ہو، کوئی بھی ہو، کسی کا حکم بھی نہیں مانا جائے گا اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف۔ کسی ایسے معاملے میں جہاں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی لازم آ رہی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جس طرح جامع الفاظ میں انشیت کیا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ بڑا واضح ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہے جس میں کہ خالق کی معصیت لازم آ رہی ہے۔ جہاں خالق کی معصیت نہیں ہے اطاعت کیجئے، اولو الامر کی کیجئے، اپنے بڑوں کی کیجئے، بزرگوں کی کیجئے، اساتذہ کی کیجئے، والدین کی کیجئے، بیوی شوہر کی کرے۔ لیکن یہ ہے کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں کوئی اطاعت کا معاملہ جو ہے کسی اور کی اطاعت کا وہ ختم ہو جائے۔ اسی طریقے سے محبت کو اللہ کے لیے خالص کر لینے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی اور سے محبت نہ ہو۔ محبت کیجئے، اہل و عیال سے کیجئے، اولاد سے کیجئے، بھائی بند سے کیجئے، والدین سے کیجئے، اپنی قوم سے کیجئے، اپنے وطن سے کیجئے، یہاں تک کہ کوئی اگر مال و اسباب دنیا میں سے کوئی شے آپ کو پسند ہے تو قطعاً حرام نہیں ہے،
لیکن تمام محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہو جائیں. جیسے کہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ حقیقتاً مومن ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ کرتے ہیں. ساری محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہو جائیں. کسی کی محبت اللہ کی محبت سے بالا نہ ہو، بلکہ بالا ہونا تو ایک زیادہ بڑی حقیقت ہو جائے گی. کسی کی محبت بھی اللہ کی محبت کے برابر نہ آ جائے، یہی شرک ہے. تمہارا جو یہ سنگھاسن ہے دل کا، اس پر سب سے بالا محبت جو ہے وہ اللہ کی رہے، باقی محبتیں تابع ہو جائیں. تو یہ تو ہوگا توحید فی المحبت. اور اگر کسی اور کی محبت برابر آ گئی تو اس کے معنی ہو گئے کہ یہ شرک ہے فی المحبت. تو یہ شرک فی الاطاعت اور شرک فی المحبت، ان دونوں کو جمع کر دیجئے تو یہ ہے شرک فی العبادت. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. سورہ کہف کی جو آخری آیت ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں شرک نہ کرنا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ ہے در حقیقت شرک. توحید فی العمل، توحید فی العمل کا تقاضا ہے کہ صرف ایک اللہ کے بندے بن جاؤ. تمہارا مطلوب و مقصود وہ ہو، تمہارا محبوب حقیقی وہ ہو، تمہارا معبود حقیقی وہ ہو، تمہارا مطاع حقیقی وہ ہو. ساری اطاعتیں اس کی اطاعت کے تابع، ساری خواہشات اس کے احکام کے تابع، ساری محبتیں اس کی محبت کے تابع. اگر یہ صورت ہے تو انفرادی سطح پر توحید عملی کا تقاضا پورا ہو گیا. اور اگر یہ نہیں ہے تو ایک آدمی عقیدے کے طور پر اللہ کو ایک مان رہا ہو، اس کی صفات میں بھی کسی کو ساجی نہ کر رہا ہو، تب بھی اس کی توحید حقیقتاً مکمل نہیں. اس بات کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو کہ حضور کے معروف خطبات میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ یا ایھا الناس وحدوا اللہ، اللہ کی توحید پہ زیادہ سے زیادہ کاربند ہونے کی کوشش کرو. یہ لفظ توحید باب تفعیل سے بنا ہے. عربی زبان میں جو مصدر باب تفعیل سے آتے ہیں، جو عربی زبان سے مناسبت رکھنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کا ایک خاصہ ہے ہم کسی کام کو کیے چلے جانا، مسلسل کوشاں رہنا. جیسے تعلیم، کسی کے ذہن میں کوئی بات اتارنے کے لیے مسلسل کوشش، ہیمر کیے چلے جانا. ایک اعلام ہے، کسی کو کوئی چیز بتایا اور آپ فارغ ہو گئے، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، یہ اعلام ہے، بتا دینا. اور تعلیم یہ ہے کہ اسے سمجھانا ہے، اس کے ذہن نشین کرنا ہے، اس کا اگر کوئی اشکال ہے اس کو رفع کرنا ہے، اس کا کوئی سوال ہے اس کا جواب دینا ہے، کہیں ابہام ہے تو اس کی وضاحت کرنی. یہ تعلیم ہے. اسی بدن پر لفظ توحید ہے، جس سے فعل امر حضور نے استعمال فرمایا وحد اللہ فإن التوحید راس الطاعات. اللہ کی توحید پر کاربند ہو جاؤ، ہم کوشش کرتے رہو. اس لیے کہ جو میں نے آپ کے سامنے تصور رکھا ہے توحید فی العمل کا انفرادی سطح پر، سوچئے کہ کس قدر مشکل کام ہے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ زبان سے تو یقیناً ہم قائل ہیں اللہ کی توحید کے، اور دل میں بھی علمی اعتبار سے یقیناً ہمارے دلوں میں اللہ کی توحید موجود ہے. لیکن اصل جہاں مشکل آتی ہے وہ توحید فی العمل ہے. ہماری محبتیں ہیں کہ جو آگ سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، وہ اطاعتیں ہیں جو اپنا تقاضا کرتی ہیں. ہمارا اپنا نفس خود ہم سے تقاضا کرتا ہے، میرا کہنا ماننا ہوگا، میرا حکم جو ہے اس کو تسلیم کرنا ہوگا. میں نہیں جانتا کہ کیا اللہ کا حکم اور کیا رسول کا حکم، کیا واجب ہے اور کیا حرام ہے. جو میری خواہشیں پوری کرنی ہوگی، جس کو کہ مولانا روم نے کہا ہے کہ نفس ما ہم کم طرف فرعون نیست لیکن ایراعون نیست. میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے. جیسے فرعون نے یہ کہا تھا کہ الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے، یہاں میرا حکم چلے گا. میں نہیں جانتا کون اللہ، کون رسول، کون موسیٰ، کون ہارون. میں کسی کو تسلیم نہیں کرتا. یہاں کا بادشاہ میں ہوں، یہاں کی حکومت میرے ہاتھ میں، یہاں میری مرضی کے مطابق قانون چلے گا. اسی طریقے سے میرا یہ نفس کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کیا حلال، کیا حرام، کیا جائز، کیا ناجائز، کیا اللہ کا حکم، کیا رسول کا فرمان. میری جو خواہش ہے وہ پوری کرنی ہوگی. اب اگر ہم دست بستہ اپنے نفس کے حضور میں کھڑے رہے، اگر ہم اس کی ہر جو خواہش ہے اس کو پورا کرنے پر آمادہ ہو جائیں، بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ حرام ہے یا حلال ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، تو معلوم ہوا کہ ہمارا مطاع ہمارا نفس ہے. اور اگر اللہ کی اطاعت سے آزاد ہو کر ہمارا نفس ہمارا مطاع بن گیا تو در حقیقت وہ ہمارا معبود ہے. اسی لیے قرآن مجید میں ایک سے زائد مقام پر یہ مضمون آیا ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ. کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے. یہاں لفظ الہ آیا ہے، وہی کہ جو ہمارے کلمہ طیبہ میں اور کلمہ شہادت میں جو اہم ترین لفظ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے. اس آیت نے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ. کیا تم نے دیکھا جس نے اپنا الہ بنایا ہوا ہے
اپنی خواہش نفس کو کہہ رہا ہے زبان سے لا الہ الا اللہ، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی تکرار کر رہا ہو، اس کی تسبیح کر رہا ہو، ہزار دانے کی تسبیح لے کر بیٹھا ہوا ہو، لیکن جیسے ہی نفس کا کوئی تقاضا اندر سے ابھرے اور یہ اس کے سامنے ہمتن اطاعت بن جائے، تو معلوم ہوا کہ در حقیقت اس کا معبود کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، حقیقت میں اس کا معبود اس کا نفس ہے۔ اسی طریقے سے محبت کا معاملہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا واضح کر دیا ایک فرمان میں، آپ نے فرمایا تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ۔ عربی زبان میں فعل ماضی جو ہے وہ انشاء کے لیے بھی آتا ہے، تمنا یا آرزو یا دعا یا بد دعا، تو اس اعتبار سے ترجمے اس کے دو ہوں گے، ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے۔ ہلاک ہو جائے کے اعتبار سے یہ بد دعا بن جائے، ہلاک ہو گیا اس کے اعتبار سے خبر بنے گی۔ دونوں اعتبار سے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا دیکھیے کس کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا کہ ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے، کون؟ جو درہم و دینار کا بندہ ہے۔ یہاں لفظ عبد استعمال کیا کہ کہنے کو نام عبد الرحمن ہے، حقیقت میں عبد الدینار ہے، اس لیے کہ دولت کی محبت، پیسے کی محبت، روپے پیسے کی محبت، درہم و دینار کی محبت اتنی اس کے دل میں ہے کہ وہ اس محبت کی وجہ سے اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیتا ہے، جائز و ناجائز کی حدود کو پامال کرتا ہے، صحیح و غلط کی تمیز ختم کر دیتا ہے، اس وجہ سے کہ مال محبوب ہے۔ معلوم ہوا کہ مال کی محبت اس کے دل میں اللہ کی محبت سے بالا تر ہو گئی۔ یہی تو شرک ہے۔ وہ تو سے تجھ کو امید خدا سے نو امیدی، مجھے بتا دو صحیح اور کافری کیا ہے۔ شرک کی اصل حقیقت یہ ہے، تو یہ ہے شرک فی العمل، اور توحید فی العمل کا تقاضا کیا ہے؟ تمام اطاعت اللہ کی اطاعت کے تابع ہے، تمام محبت اللہ کی محبت کے تابع، یہ ہے توحید عملی انفرادی سطح پر۔ اب دیکھیے میں چند آیات آپ کو سناتا ہوں سورہ زمر کی، اس میں کس شد و مت کے ساتھ یہ مضمون آیا ہے۔ قرآن مجید میں جن حضرات کو بھی مناسبت ہے اور جن کو تلاوت قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ نے شوق عطا فرمایا ہے، وہ نوٹ کریں گے کہ اس شد و مت کے ساتھ یہ مضمون آپ کو کسی اور صورت میں نہیں ملے گا جس زوردار انداز میں کہ سورہ زمر میں بیان ہو رہا ہے۔ آغاز ہی دیکھیے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ اے نبی اب آئیے سورہ مریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف یا پانچ ایک صورت سے قرآن مجید میں جس میں 5 حروف آئے ہیں، ایک صورت اور ہے سورہ شورا، اس میں 5 ہیں لیکن 2 علیحدہ لکھے جائیں گے، آمین اور ایک آیت بن جائے گی۔ پہلے یہ خلاف آپ یہ دوسری آیت، یہاں یہ ایک آیت اور دونوں ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ اب یہ وہی ساری چیزیں تقریباً آ رہی ہیں جو ہم بارہ جی رہے ہیں آل عمران، اور یہ اس زمانے میں نازل ہوئی جب کہ ابھی حضرت حبشہ میرے صحابہ اور مسلمان جا رہے تھے، وہاں پر وہ جہاں پہ یہاں پہ سفارت گئی ہے مکے کے قریش سرداروں کی، اور گئے تھے۔ مجھے اس رائے سے مان لیا کہ مالی مدد دینے کے لیے بھی ہمارے بغورے آ گئے، واپس کیجیے اپنے جاتی کے دربار میں۔ جب مسلمانوں نے اپنی فریاد میں اپنے حالات بتائے تو آخری داؤ یہ کھیلا یتیم کی رات میں، آپ ذرا پوچھیے یہ مسیح کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ سب کا جانا کیا ہے، آپ خلق کو خدا مان وغیرہ۔ تو پھر نجاشی نے پوچھا اس کی تو جو ہے اس کے ثواب حضرت یزید تو پھر یہ آیات ثواب میرے والد یہ میری بات تیار ہونے کا جسمانی میں آپ نماز پڑھ کے اس کا ثواب، یا روزہ رکھ پڑھ کے اس کا ثواب، یا یہ کہ آپ قرآن پڑھ کر یہ آپ کا ثواب۔ نجاشی نے کہا آپ کو پڑھیں گے، آپ جو کچھ جو تم نے بیان کیا ہے ایسے حقیقت میں مسیح آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے اس فعل کا ثواب اللہ کے والدین اور وہ سفارت، تو یہ کوئی نیک کام کرنے کے بعد جو ہے دعا کی تاثیر پہاڑوں جتنا سونا دے دو، بس اس پہلو میں ڈائریکٹ ذکر رحمت رب کا عبدہ زکریا، آپ ذکر تو کرنا ہے حضرت مسیح، لیکن جیسے وہاں پہلے یہ کہ حضرت یحییٰ ان کی ولادت بھی تو ایک طرح سے معجزہ تھی۔ آپ حقیقت دین میں حضرت زکریا کتنے پورے تھے، اور حضرت یحییٰ کی انسانی زندگی پر ایمان کی جو وہاں پہ اللہ نے پیدا کیا۔ یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا جو اپنے بندے کی آپ کو کر علی نبینا علیہ السلام اس نادا ربہ نداء خفیا، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو دعا سے لے کر قیامت کے دل بھی قال رب انی وہن العظم حیات اخرجنی، نے عرض کیا پروردگار قیامت میں میری ریزریکشن کے بعد سے جو ہے واشتعل الراس شیبا، اور میرا سر جو ہے وہ اس میں ان دونوں زندگیوں کے بارے میں تفصیل سے کیا بات رہے ولم اکن بدعاء رب شکر اور پروردگار کبھی ایسا نہیں ظاہر بات ہے کہ قبر اس تو قبر میں رہتا ہے نام مراد کوئی شک نہیں۔ آج بڑی ہمت سے میں دعا کر رہا ہوں جو عام حالات کی قبر تو رہتی ہے، معمولی دعا عام حالات میں قرآن مجید میں اس کو دین اور اللہ کی مبادرت کی دعا ہے، اور مجھے ہمیشہ ہے اپنے بھائی متشابہات سے میرے پاس، یعنی یہ اس ہے کہ سلیمانی سورہ آل عمران کے شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے یہ کتاب مناسب آدمی نظر اس میں کچھ آیات محکمات میری نبی پر آئے سکتے ہیں، میرے متشابہات کا ایک ذکر موالیہ بالقرائی والقرآن کی آخرت اور میری بیوی بات جب اس عالم میں وحبلی ملت تو مجھے خاص اپنے پاس سے جو بری
اب یہاں وہی لیکن یہ کہ اس وقت جتنا کچھ ہمیں اس سے صحیح میں ملا جو قرآن میرے سنی وغیرہ سے بنا لے اس عالم میں میری وراثت کو روحانی وراثت کہ جو ایک لوگ ہیں انہیں اس کو سنبھالتے ہیں اور میری کیا یہ آل یعقوب کی وراثت ہے ان کی یعقوب علیہ السلام اور کو کچھ چلی آ رہی برے ہے ہیں ان کے اوپر صحیح بات ہے کہ بتائی ہو رب ربی تھا اور پروردگار جس کو حدیث میں کہا گیا ہے قبر جو ہے یہ صحیح وہ یا تو جنت کے باغیوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔ یہ جو راضی ہو اور کہیں کہتے ہیں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے رضی اللہ عنہ جنت کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں اور یا انہیں جو اپنی بشارت کی گئی یاد کریں گے انہاں نے بشارت داخل ہو کے قیامت کی بات اے زکریا ہم اور بشارت جنت میں دیں داخل ہو کے بیٹے قیامت کی بات ہے لڑکے کی لیکن اس کے کچھ آثار لم نجعل له من قبل سميا وہ جس کو انگریزی میں آپ کہتے ہیں کبھی ایونٹس کاسٹ ہیں شیڈوز بفور یا اس کی بعد میں آنے والے واقعات جو ہیں ان کے کچھ سائے پہلے سے آنے شروع اگر رب اللہ یقولون غلام وہ کچھ آخرت میں کسی انسان کے ساتھ ہونا ہے پروردگار اس میرے کے ہاں بے ایک شک ہے وہ وہ آدم آدم اور کاش کی مراد